کیا آدمی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، فرض ہو یا سنت ہو؟ نمازی کے آگے سے گزرنے پر بہت سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ اس کے اوپر کیا سزا ہے تو 40 سال تک، 40 کا لفظ آیا ہے اس میں کلیئر نہیں کہ 40 سال آپ نے کہا کہ 40 مہینہ کہا کہ 40 ہفتہ کہا، 40 سال یا 40 مہینہ تک بھی اگر آدمی کو بیٹھنا پڑے تو بیٹھا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سترا وغیرہ رکھا ہو تو گزر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی قوم پر 5 نمازیں فرض تھیں؟ دیکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ ہے جو میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی تھی، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی شریعت میں عصر کی نماز تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 ٹائم کی نماز فرض ہونے کے پہلے فجر کی اور عصر کی 2 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے۔ اب حضرت سلیمان کی شریعت میں کتنے ٹائم کی نماز تھی قرآن اور حدیث میں کہیں کلیئر بتایا نہیں گیا ہے۔ کل کے واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عصر کی نماز ان کی شریعت میں تھی۔ زکوٰۃ کی رقم چوری ہونے پر پھر سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر آپ کی غلطی سے چوری ہوئی ہے، اگر آپ کی کوتاہی سے چوری ہوئی ہے تو آپ کو پھر سے نکالنا ہے، اور آپ نے پوری سیکیورٹی کا انتظام کیا تو پھر بھی چوری ہو گئی تو آپ نے چونکہ وہ رقم الگ سے نکال لی تھی زکوٰۃ کے نام پر تو آپ کو پھر سے ادا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اتنی استطاعت آپ کے پاس، طاقت ہے، تو احتیاط کے طور پر پھر سے نکال لیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز ویتر 3 رکعت ادا کرتا ہے اور تیسری رکعت میں رفع الیدین کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ویتر کی نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں رفع یدین نہیں ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رفع یدین نہیں ہے۔ اب یہاں رفع یدین سے کیا یہ مراد لے رہے ہیں واللہ عالم۔ تیسری رکعت اگر آپ لگاتار ویتر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اس موقع پر بھی رفع یدین جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں اب جیسے ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب ہم اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تب ہم رفع یدین کریں گے، لیکن ویتر کی نماز میں تیسری رکعت کے لیے جب ہم کنٹینیو پڑھ رہے ہیں لگاتار تو اس میں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اگر یہاں رفع یدین سے سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رفع یدین کرنا، تو وہ اللہ کے نبی سب سے ثابت نہیں ہے۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول سب سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کیا حائضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو اور اس کا گزر مسجد کے راستے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے راستے سے تیز رفتار سے گزر جائے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ میرے نظر سے تو یہ حدیث نہیں گزری ہے، اور ایسی کوئی حدیث اگر ہے بھی تو صحیح نہیں ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیان سننے کے لیے عورت اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں آ سکتی اور کچھ علماء کہتے ہیں آ سکتی ہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ کسی ایک موقف کو مضبوط نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک کے سلسلے میں کوئی کلیئر حدیث موجود نہیں ہے، کلیئر حدیث ہوتی تو بات ہی ختم تھی۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ جب شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا ہے تو آ سکتی ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو، باقی احتیاط کرنی۔ یہ چند سوالات تھے، مزید اگر آپ کے پاس سوالات ہوں آپ لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل کو سیکھنے کی اور جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔